ایک دور تھا جب ایک پوری قوم نے آسمان کے رب کو چھوڑ کر پتھر کے بت کے آگے اپنے سر جھکا دیے تھے۔ مندروں میں جھوٹے پیغمبر بیٹھے تھے اور لوگ ان کے سامنے سجدوں میں گرتے تھے۔ بادشاہ خود بت پرست تھا اور اس کی ملکہ شیطان کی طرح سازشیں کرتی تھی۔ اس معاشرے میں اللہ کا نام لینا جرم بن چکا تھا اور نبیوں کا قتل روزمرہ کی خبر۔ اب ذرا سوچئے، صرف ایک آدمی، ایک تنہا نبی اور اس کے مقابل 450 جھوٹے پیغمبر۔ نہ تلوار، نہ لشکر، نہ جادو، صرف ایک اعلان۔ آج فیصلہ ہوگا کہ سچا خدا کون ہے۔ اور پھر آسمان خاموش نہ رہا، نہ انسان کے ہاتھ سے، نہ زمین کی قوت سے، بلکہ رب کائنات کے حکم سے آگ اتری۔ ایک ہی لمحے میں باطل کی ساری طاقت راکھ بن گئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان آخری اعلان تھا۔ کیونکہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو 450 بھی ایک کے سامنے کچھ نہیں ہوتے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام، وہ نبی جو اکیلے کھڑے ہو کر پوری قوم کو للکار گئے۔ یہ وہی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے سمندر کو پھٹتے دیکھا تھا، فرعون کو ڈوبتے دیکھا تھا اور من و سلوہ کو آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، جب نعمتیں عام ہو جاتی ہیں تو انسان بھول جاتا ہے کہ یہ کس نے دی تھیں۔ وقت گزرا، نسلیں بدلیں اور بنی اسرائیل اپنے رب سے دور ہوتے چلے گئے۔ توحید کی جگہ شرک نے لے لی، مساجد کی جگہ بت خانے بن گئے، اور ان سب میں سب سے بڑا بت تھا بال۔ بال ایک جھوٹا معبود تھا، پتھر کا بنا ہوا، جسے لوگ بارش کا دیوتا سمجھتے تھے۔ اس کے مندر بنائے گئے، اس کے لیے 450 جھوٹے پیغمبر مقرر کیے گئے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ اور سب سے افسوسناک بات، اس قوم کا بادشاہ اخیاب خود بت پرست تھا۔ اس کی بیوی ملکہ ازبال بدی کی زندہ مثال تھی۔ وہ اللہ کے سچے نبیوں کا قتل کرواتی، جھوٹے پیغمبروں کو محلوں میں جگہ دیتی اور اخیاب کو مزید گمراہ کرتی۔ اللہ کا نام لینا جرم بن چکا تھا اور بال کی عبادت قانون۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے روشنی بھیجی، حضرت الیاس علیہ السلام۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ رسول تھے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ ان کا مشن بالکل واضح تھا، لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانا۔ وہ بادشاہ اخیاب کے دربار میں گئے اور بے خوف کہہ دیا، اے بادشاہ، تو اللہ کو چھوڑ کر بال کی پوجا کر رہا ہے، تیری قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے، اب بھی لوٹا ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ اخیاب ہنس پڑا، کون سا اللہ؟ میرا رب تو بال ہے، وہی بارش دیتا ہے، وہی فصلیں اگاتا ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے؟ حضرت الیاس نے جواب دیا، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اور تو بہت جلد دیکھ لے گا کہ تیرا بال کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت الیاس نے وہ اعلان کیا جس نے تاریخ بدل دی، میں اللہ کے نام پر اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد اس سرزمین پر نہ بارش ہوگی نہ اوس پڑے گی جب تک میں دعا نہ کروں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر بال کی پوجا کر رہا ہے، تیری قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے، اب بھی لوٹا ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ اخیاب ہنس پڑا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ سمجھنے لگے یہ آدمی دیوانہ ہے، مگر وہ اللہ کا نبی تھا، اور نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ مہینے گزرے، بارش نہ ہوئی، سالز گزرے، آسمان پتھر بن گیا، کھیت سوکھ گئے، فصلیں مر گئیں، ندیاں خالی ہو گئیں۔ لوگ بال کے مندروں میں گئے، گر گرا کر پکارتے رہے، اے بال بارش دے، مگر آسمان خاموش رہا۔ 450 جھوٹے پیغمبر روزانہ رسمیں کرتے رہے، خود کو کاٹتے رہے، مگر ایک بوند بھی نہ گری۔ شک پیدا ہونے لگا، شاید بال جھوٹا ہے،
شاید الیاس کا اللہ ہی سچا رب ہے۔ ملکہ ازبال کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اس نے حکم دیا، الیاس کو ڈھونڈو اور قتل کر دو، مگر اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ روایت ہے اللہ نے انہیں ایک دریا کے کنارے پناہ دی جہاں کوے ان کے لیے کھانا لاتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں ایک بیوہ عورت کے گھر بھیجا جس کے پاس صرف ایک مٹھی آٹا اور تھوڑا سا تیل تھا۔ حضرت الیاس نے کہا، پہلے میرے لیے روٹی بنا دو، اور عورت نے یقین کیا۔ اللہ نے اس کے گھر میں ایسی برکت دی کہ قحط کے باوجود کھانا ختم نہ ہوا، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ 3 سال گزر گئے، قحط اپنے عروج پر تھا اور قوم تباہی کے کنارے کھڑی تھی۔ تب اللہ کا حکم آیا، اب وقت آ گیا ہے۔ حضرت الیاس نے اخیاب کو پیغام بھیجا، اپنے 450 جھوٹے پیغمبروں کو لے کر کوہ کرمل پر آ جا، آج فیصلہ ہوگا، بال سچا ہے یا اللہ۔ پوری قوم جمع ہو گئی۔ ایک طرف 450 جھوٹے پیغمبر، دوسری طرف صرف ایک نبی۔ حضرت الیاس نے بلند آواز میں کہا، اے لوگو، تم کب تک 2 راستوں پر چلتے رہو گے؟ اگر اللہ سچا رب ہے تو اس کی پیروی کرو، اور اگر بال سچا ہے تو اس کے پیچھے چلو۔ پھر شرط رکھی گئی، جو رب آسمان سے آگ اتار دے وہی سچا رب ہوگا۔ 450 جھوٹے پیغمبر آگے آئے، قربانی رکھی، چیختے رہے، اپنے جسم کاٹتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی مگر آسمان خاموش رہا۔ پھر حضرت الیاس آگے بڑھے۔ انہوں نے 12 پتھر اٹھائے، بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی نشانی، قربان گاہ بنائی، قربانی رکھی اور حکم دیا، پانی ڈالو۔ 4 مرتبہ قربانی بھیگ گئی، لکڑیاں بھیگ گئیں، چاروں طرف پانی بھر گیا۔ پھر حضرت الیاس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے رب، آج ثابت کر دے کہ تو ہی سچا رب ہے۔ اور پھر آسمان گرجا، بجلی کڑکی، آگ اتری۔ قربانی جل گئی، لکڑیاں جل گئیں، پتھر جل گئے اور پانی بھاپ بن کر اڑ گیا۔ لوگ دہشت میں زمین پر گر پڑے۔ اللہ ہی سچا رب ہے، اللہ ہی سچا رب ہے۔ اس دن باطل کی ساری طاقت راکھ بن گئی اور حق زندہ ہو گیا۔ مگر یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بال صرف ایک پتھر کا بت نہیں ہوتا، بال ہر وہ چیز ہے جسے ہم اللہ سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، کبھی دولت، کبھی شہرت، کبھی خواہشات۔ آج بھی 450 جھوٹے پیغمبر موجود ہیں جو سچ کو چھپاتے ہیں اور دنیا کو رب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سوال آج ہم سے ہے، کیا ہم بھی کسی بال کے آگے تو نہیں جھک رہے؟ یاد رکھو، جب حق اور باطل آمنا سامنا ہوتے ہیں، نتیجہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ہو، اس کے لیے ایک ہی کافی ہوتا ہے۔